اور خبر تفصیل سے ایران میں ہر گزرتے دن کے ساتھ پرتشدد مظاہروں کے بیچ درماندہ کشمیریوں کی بھارت میں بحفاظت واپسی کے حوالے سے آج وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے وزارت خارجہ کو خط لکھے اور ان سے گزارش کی کہ سبھی درماندہ افراد کو اسپیشل ہوائی جہاز کے ذریعے گھر واپس لایا جائے۔ سی ایم عمر صاحب نے آلریڈی جو ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہے جے شنکر جی ان کے ساتھ بات کی ہے ریگارڈنگ دیز کنسرنس، کیونکہ ان کے پاس بھی بہت سارے فونز آئے، میسیجز آئے جو پیرنٹس نے اپنے کنسرنز ان کے ساتھ ظاہر کیے ہیں۔ اسی ضمن میں عمر صاحب نے جے شنکر جی کے ساتھ بھی بات کی اور انہوں نے جو کنسرنز ہیں ان کے سامنے رکھے، اور اس کے بعد جو ایکسٹرنل افیئرز منسٹر کی طرف سے ایک ریئشورنگ اسٹیٹمنٹ بھی آیا کہ وہ دے آر ورکنگ آن اے پلان کہ کس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو گزارش ہے وہ سرکار سے، مرکزی سرکار سے وہ اس ٹائم یہ رہے گی۔ آج پارٹی پریزیڈنٹ نے بھی اس کے اوپر ایک گزارش ہوم منسٹر صاحب سے اور منسٹر آف ایکسٹرنل افیئر سے کی کہ گورنمنٹ نے پہلے بھی جو یہ مشکل حالات ہیں اس کے اندر اسٹوڈنٹس کو یا جو ہمارے وہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کو وہاں سے نکالنے کی پہل کی ہے۔ تو آج بھی ایک گزارش یہ رہے گی کہ جلد سے جلد، تاکہ یہ سچویشن بد سے بدتر نہ ہو جائے، اس سے پہلے ہم اپنے جو بچے ہیں، ہمارے ٹورسٹ ہیں، ہمارے جو باقی لوگ وہاں پر ہیں، اگر ان کی وہیں ایران میں درماندہ طلباء کے والدین نے آج ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گرگ سے ملاقات کی اور اپنے بچوں کو گھر واپس لانے کے حوالے سے ان سے بات کی۔ ان والدین کا کہنا ہے کہ کئی روز سے ان کی بچوں سے بات چیت نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ان کے اپنے بچوں کے لیے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ ایران میں اس وقت حالات خراب ہے، اب پتہ نہیں ان کو پتہ نہیں، ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، نیٹ نہیں ہے، باقی چیز نہیں ہے، وہاں نیٹ نہیں چلتا ہے، ہمیں بچوں کے ساتھ بات نہیں ہوتی ہے، اور یہاں سے ایمبیسی نے ایڈوائزری نکالی اپنے بچوں کو نکالو یہاں سے جو بھی ہے انڈینز، اور جہاز نہیں ہے۔ سب پیرنٹس سے ہمارے بچے ایران میں پڑھنے گئے ہیں، وہ پڑھائی کر رہے ہیں وہاں پہ، بدقسمت سے وہاں پہ جو ابھی جو ماحول ہے وہ بہت ہی خطرناک طریقے سے وہ پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں کچھ نہ فون یہاں سے ہو رہا ہے نہ وہاں سے کچھ وہ فون ہمیں آ رہا ہے، وہ کیا بول رہے کیا نہیں بول رہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت پریشان ہیں، ہمارے بچے اس وقت باہر ایران میں ہیں، تو اسی سلسلے میں ہم آج ڈویژنل کمشن پر آپ ساتھ پہ آئے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بچوں کو تحفظ دیا جائے، ان کی سیفٹی کا خیال رکھا جائے، ان کی پڑھائی کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو اس بارے میں ہم نے یہاں پہ ریپرزنٹیشن ڈالی، یا ہم پیرنٹس ہیں، مشترکہ طور ہم پیرنٹس آئے تھے، ہم نے ان کو بلایا تھا، ہم سبھی لوگ آئے تھے جو بھی ایران میں ہمارے بچے ہیں یا تاجر ہیں یا کوئی۔ اے آئی سی سی کے جنرل سیکرٹری اور ممبر اسمبلی ڈورو جی اے میر نے کہا کہ مسجد کے اماموں کی پروفائلنگ بی جے پی کے ایجنڈے کی عکاسی کرتی ہے اور یہ اقدام سراسر ناانصافی اور غیر قانونی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بی جے پی دانستہ طور پر ایک مخصوص مذہبی طبقے کو نشانہ بنا رہی ہے اور سوال اٹھایا اگر یہ عمل درست ہے تو دیگر مذاہب کے افراد کے خلاف اسی نوعیت کی کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے مغربی بنگال کے آئندہ انتخابات پر بھی رد عمل دیا۔ اب جہاں تک اسٹیٹوں کا سوال ہے، اسٹیٹوں میں جو بڑی پارٹیاں ہیں، ہم نیشنل لیول پر تصور کی جاتی ہیں ہم بڑی پارٹی ہے، تو ہم جب نیشنل چناؤ ہوتا ہے ہم تمام ریجنل اور چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو اکاموڈیٹ کر کے چلا لیتے ہیں، تو مگر جب اسٹیٹوں میں آتی ہے بات، اسٹیٹ میں جو ہم سے زیادہ مضبوط ہے، کوئی ریجنل پارٹی ہے، کوئی لوکل پارٹی ہے، تو ان کو بھی اسی نظریے سے اس اسٹیٹ میں کانگریس پارٹی کو یا تو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ اب اگر وہ کہیں گے اسٹیٹ ہم اکیلے کھائیں گے مگر نیشنل لیول پر ہمیں ہمارا حصہ دیجیے، تو وہ خود غرضی لگتی، کیونکہ یہ جمہوری ہمارا حق ہے، یہ آئینی ہمارا حق ہے، یہ کانسٹیٹیوشن نے ہمیں حق دے رکھا ہے کسی فرد کو، اور پھر کوئی جماعت ہو، کوئی پارٹی ہو، وہ جمہوری طریقے سے کسی چیز کا، کسی پروگرام کا کرٹیسائز کرے یا اپنی ڈیمانڈ ہائی لائٹ کرے۔ اب اگر جمہوری طریقے سے اٹھائی ہوئی آوازوں کو یہ سرکار بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بند کرتی ہے، تو یہ بھی تو ایک انڈیموکریٹک، یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ
بی جے پی مہیلا مورچہ کی یوٹی نائب صدر رمیسہ رفیق نے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی پر بی جے پی کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کرنے کا الزام لگایا. انہوں نے مساجد کے عامہ اور مخصوص طبقات کی پروفائلنگ کو سیکیورٹی خدشات کے تحت ضروری اقدام قرار دیا. انہوں نے قاضی گنڈ میں ان باتوں کا اظہار کیا. بالکل آپ اس بات سے سبھی بخوبی واقف ہے. ایم جی نریگا کا نام چینج کر کے جی رام جی، جو اس کی جو ایبریویشن ہے وہ گارنٹیڈ فار روزگار ہے، اس میں کام کرتے ہیں. یہ ایک ذریعہ ہے امپلائمنٹ کو جنریشن کرنے کے لیے. یہ ایک ذریعہ ہے رورل ایریاز کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے، رورل ایریاز کو ڈیولپ کرنے کے لیے. جب رورل ایریاز ڈیولپ ہوں گے تب ہمارا نیشن ڈیولپ ہوگا. نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمران امین شاہ نے سرنال بالا کے دورے کے دوران کہا کہ جموں کشمیر کو الگ کرنا ملک اور اس کی ساکھ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. انہوں نے مقامی لوگوں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی اور شب معراج کے موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کی. بڑا دن ہے معراج عالم، سب کو اس کی میں مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی وسادت سے پوری امت مسلمہ کو، خاص کر یہاں جموں کشمیر کی عوام کو. تو ساتھ ساتھ میں ان کو روڈ کا مسئلہ ہے، یہ بہت پرانا دیرینہ مسئلہ ہے ان کو، کیونکہ جب یہاں پہ کوئی بیمار ہوتا ہے یا کوئی بزرگ گزر جاتا ہے تو میت کو یہاں پہ لے جانا بہت کافی دشوار ہوتا ہے، کیونکہ بارش کی وجہ سے ان کو پھسلن ہوتی ہے یا برف باری کی وجہ سے یہاں پہ پھسلن ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ان کو بہت دقت کا سامنا ہے. ہم نے بار بار جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، خاص کر میونسپل کونسل اننت ناگ، ان کی نوٹس میں یہ لایا. ابھی شاید سردی کا موسم ہے تو ان کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم اس کو یہ ٹینڈر نوٹس. بی جے پی ضلع صدر اننت ناگ راکیش کول نے کہا کہ جموں کشمیر ملک کا تاج ہے اور اسے کوئی طاقت الگ نہیں کر سکتی. انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں جموں کشمیر کی ہمہ جہت ترقی کے لیے پرعزم حکومت ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام کر رہی ہے. جے رام جی کا جو کانگریس نے اس سے بوال اٹھایا تھا یہ کر کے، اس کا ورکشاپ بن کے آج لوگوں تک اپنے ورکروں کو بلایا. ان کی یہ چیز ہے کیا، اس کی آبزرویشن جو ورڈنگ نکلتی ہے وہ کیا ہے، یہ جے رام جی کی نہیں ہے، یہ روزگار ہے غریبوں کے. 10% کا ریشو جو باقی اسٹیٹوں میں 90% ہم یہ سینٹرل گورنمنٹ دے گی، 10% ان کو اسٹیٹ گورنمنٹ دیں گی، مگر یو ٹی کو 100%، جہاں جہاں یو ٹی ہے ان کو 100%، اور جس کو ایس ٹی مورچہ کا جو ایک جگہ ہے یہاں پر اس کو 50% پلس کر دیا. جب یہ سب چیز آگے آ چکی ہے، جس پر یہ آتم نربھر بھارت کی کام ہو چکا ہے، اس میں جھوٹ کا جو اس لیے جائے کا اوپر جموں کشمیر ہے جو کھل رہا ہے، اوپر جیسے ہمارا کمل کھل رہا ہے ویسے ہمارا تاج بھی کھل رہا ہے. یہ جموں کشمیر سٹیٹ ہے، لوگوں کی ہے، ہندو مسلم سکھ اتحاد کی ہے. یہ راجنیتی ان لوگوں کی جو غلط راجنیتی کرتے. جموں کشمیر بورڈ کی 10ویں اور 12ویں جماعت کے نتائج کے بعد کشتواڑ میں لڑکیوں نے لڑکوں سے بازی مار لی، جہاں اسلامیہ فریدہ ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی شریقہ تبسم اور ڈار نے اول پوزیشن حاصل کی. ضلع کشتواڑ کی سگدی سے انشا تبسم نے 99% نمبر حاصل کر کے کامیابی کا نیا معیار قائم کیا. جتنے بھی بھائی بہن ہیں ان ساروں کو مبارکباد دینا چاہوں گی، کیونکہ کافی سیٹسفائنگ رزلٹ تھا اس بار. اور میں جو ہوں اسلامیہ فریدہ ہائر سیکنڈری اسکول میں زیر تعلیم تھی 12 تک، اور سب سے بیسٹ اسکول جو ہے وہ رہا میرے لیے. اور اگر بات کی جائے تو جو میرا سبجیکٹ ہے وہ آرٹس ہے. تو اپنے سبجیکٹ کی بات کروں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ آرٹس جو ہے اس میں آپ کو اپارچونیٹیز نہیں ملیں گی، حالانکہ یہ بہت زیادہ بہترین سبجیکٹ ہے. اور جو بچے جو پیرنٹس جو ہیں زبردستی بچوں کو کوئی اسٹریم چوز کرواتے ہیں تو وہ مت کروائے. اسکول میں سر میں نے تعلیم حاصل کی ہے. سر سکھتی میں رہتی ہوں بیسیکلی. وہاں سے میں اس لیے آئی کیونکہ وہاں پہ اتنے ایڈوانسمنٹس نہیں ہیں، پڑھائی کو اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں مانا جاتا ہے. اینڈ اس سلسلے میں ہم یہاں آئے، میری امی اور میری بہنیں یہاں پہ ہم جو ہے میری وجہ سے آئے. میرے گھر والوں نے مجھ میں پوٹینشیل دیکھا کہ ہے پوٹینشیل میں کر سکتی ہوں کچھ. ابھی تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپریس دس فیلنگ. میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، انہیں کی بدولت میں یہاں ہوں. پھر اپنی امی کی، انہوں نے مجھے کانسٹنٹلی. وہیں ناگناٹ گجر بستی ترال کے مدثر احمد گجر نے 496 نمبر حاصل کر کے میٹرک کے امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کی. مدثر نے اپنی کامیابی کا کریڈٹ محنت اور والدین کی دعاؤں کو دیا اور حکومت سے علاقے میں سڑک کی تعمیر کا مطالبہ کیا.
میں نے آپ ایز یو آل نو دیٹ دا کلاس 10th اینول رزلٹ واز ریسنٹلی ڈکلیئرڈ اینڈ آئی ہیو گاٹ 496 آؤٹ آف 500 مارکس ان اٹ. میں نے اپنی اسکولنگ ہمدرد گرامر اسکول ترال سے حاصل کی ہے اور 10th بھی میں نے وہیں سے پاس کیا ہے. ان کا ایک امپورٹنٹ رول رہا ہے میری اس کامیابی میں. 496 اچیو کرنے میں ان کا ایک اپنا رول رہا ہے. اسپیشلی ریاض احمد سر جو کہ وہاں کے پرنسپل ہے، وہ ہر وقت موٹیویٹ کرتے رہتے تھے، گائیڈنس دیتے رہتے تھے. اور مشکلات کا سامنا وہ تو ہم پہلے سے ہی کر رہے ہیں. آرمی گڈ ول اسکول لولاب کی طالبہ سائمہ شمیم میر نے 10ویں جماعت کے بورڈ امتحان میں 500 میں سے 496 نمبر حاصل کر کے شاندار کامیابی حاصل کی. ان کی غیر معمولی کامیابی پر اہل خانہ، اساتذہ اور پورے علاقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی گئی. اسکولنگ ایجس کو لولاب سے ہوئی ہے اور ریسنٹلی ہمارا رزلٹ ڈکلیئر ہوا تھا جو کہ 500 میں سے تھا اور الحمدللہ I have scored 496 out of 500 and I'm very thankful to my Allah, to my teachers, to my parents and everyone who supported me, who motivated me. If I talk about my teachers, جموں کشمیر کے ڈوڈا ضلع کے باگرنی گاؤں میں 17 سالہ رونش شرما نے کل 12ویں کلاس کے سرمائی زون کے نتائج دیکھنے کے بعد ایک مضمون میں فیل ہونے پر خودکشی کر لی. وہ کامرس کا طالب علم تھا اور اکنامکس میں فیل ہو گیا تھا. رونش کے والدین کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا بہت محنتی تھا اور وہ ناکامی کے باوجود افسر بننے کا عزم رکھتا تھا. رونش شرما کی موت سے گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی. 12 بجے کی بات ہے. میں پرائمری میں تھا ڈیوٹی پر، جا ہی رہا تھا جیسے ڈوڈا میں پہلے تھا، وہاں سے ہماری ایک ٹیم آئی تھی، انسٹرکشن ٹیم پرائمری میں، ان کے پاس جا رہا تھا. راستے میں پہنچے تو بچی لگی فون کرنے، بولا رزلٹ نکلا ہے. تو اس لڑکے نے دروازہ بند کر دیا. شادی شدہ لڑکی ہے گھر میں، تو وہ بیمار تھی بیچاری. تو اس نے پوچھا کہیں اس کو کہ رزلٹ نکلا؟ تو بولتا ہاں. تو وہ لڑکی یہی لگی آواز مارے، وہ بولتی ہے اس نے تالا بند کر، یہ چٹی بند کر دی. میں بولا کھول دروازہ، بول اس کو کھول. میں نے بات کرتا، بولا ہاں کرتا ہے. تو میں نے کہا بول کیا بولتا؟ بولا ایک ایمرجنسی رہ گئی. تو میں نے کہا اس کو بول، پھر کیا ہوا کوئی بات نہیں. شریپورہ اننت ناگ میں اس وقت سنسنی کی لہر دوڑ گئی جب ایک مقامی نوجوان مسرور احمد موچی کی لاش اچھبل کے علاقے سے پراسرار حالت میں برآمد ہونے کی خبر منظر عام پر آئی، جس کے فوراً بعد پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی اور لاش کو اپنی تحویل میں لے کر قریبی اسپتال منتقل کر دیا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے تفتیش شروع کر دی گئی ہے.